بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوفے میں مسلمان بہت تھے لیکن مسلم فقط ایک تھا۔ مومنین، 9 ذی الحجہ شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام ہے۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ مومنین، ذرا سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ آج سارا کا سارا عالم، ساری کی ساری دنیا ایک کوفے کی طرح بن چکی ہے۔ کہ یعنی کوفے میں کیا تھا؟ کوفے میں وہی تھا جو آج ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کوفہ غداروں سے بھرا ہوا تھا، ہمارا معاشرہ بھی آج غداروں سے بھرا ہوا ہے۔ کوفہ بے وفاؤں کا شہر تھا، ہمارا شہر، ہمارا قریہ، ہمارا گاؤں، وہ بھی آج بے وفاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم یہ دعا تو ضرور پڑھ رہے ہیں، یا صاحب الزمان عجل اللہ ظہوری، یا صاحب الزمان عجل اللہ ظہوری۔ کیا فائدہ؟ منہ پہ داڑھی نہیں ہے، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جملہ پڑھ رہے ہیں جمعے کی نماز میں آ کے یا صاحب الزمان عجل اللہ ظہوری۔ کیا فائدہ؟ کیا فرق ہے آپ کے درمیان اور کوفیوں میں؟ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ حسین کا سفیر جو کوفے میں آیا تھا، لوگوں نے غداری کی تھی، اسی طریقے سے آج ایسے معاشرے میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یا صاحب الزمان عجل اللہ ظہوری تو پڑھ رہے ہیں لیکن کوفیوں کی سیرت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کیا جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہوا؟ سوچا ہے آپ نے؟ سب نے خط بھیج کے بلایا تھا۔ کس کو بلا رہے تھے آخر؟ امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے بلا رہے تھے، مولا آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے یہاں پہ بہت ہیں، آپ چلے آئیے۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب زیادہ خطوط آنے لگے تو مولا نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ اے میرے بھائی مسلم بن عقیل، جا کے وہاں کے اوپر جا کے ذرا منظر تو دیکھو، کیا منظر ہے۔ آج ہم اسی معاشرے میں ہیں کہ آج بھی ایک حسین پردہ غیب میں ہے۔ میں تقابل کروا رہا ہوں کس چیز کا؟ کوفیوں کا اور آج کے ہمارے دور اور معاشرے کا، کہ جب جناب مسلم بن عقیل پہنچے ہیں تو تمام لوگ جو دعویٰ کرنے والے تھے، جنہوں نے خط بھیج کے بلایا تھا، وہ سب لوگ نماز مغرب میں موجود تھے۔ لیکن جب نماز عشاء کے بعد جب جناب مسلم بن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی بھی موجود نہیں، بس چند لوگ موجود ہیں۔ کیا ہم بھی اپنے امام کے ساتھ، ہم بھی اس حسین کے ساتھ جو پردے میں موجود ہے اس کے ساتھ بھی ایسا کرنے والے ہیں؟ اگر ہمارے اندر غداری پائی جا رہی ہے، اگر ہمارے اندر بے وفائی پائی جا رہی ہے، اور اگر ہمارے جوا کھیلنے والی عادتیں پائی جا رہی ہیں، شراب پینے کی عادتیں اگر پائی جا رہی ہیں، تو ہمارے کوفیوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کے بلا رہے تھے۔ کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم بن عقیل کی شہادت جو ہے نا، وہ ایک مقدمہ ہے شہادت کا۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو جو ہے کیا مقدمہ ہے، اسی طریقے سے شہادت کا مقدمہ کیا ہے؟ جناب مسلم بن عقیل ہیں۔ آج جو ہم اپنے گھروں سے، اپنے وطن سے اس طریقے سے انگلی سے اشارہ کر کے جو زیارت پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جو پڑھتے ہیں نا انگلی سے اشارہ کر کے، یہ جناب مسلم بن عقیل کی سنت ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کے اوپر لے جایا گیا تو جناب مسلم بن عقیل نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس طریقے سے انگلی سے اشارہ کر کے پڑھا تھا، کیا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ انگلی سے اشارہ جناب مسلم بن عقیل کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، اس موقع کے اوپر ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں اپنی لائف کے اوپر، اس کو چینج کریں، اس کو بدلیں۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا حسین پردے غیب سے آئے تو ہم کوفیوں والا حال کریں کہ ظاہراً تو ہیں لیکن دل سے کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، اپنا ایمان کھو دیا تھا، اپنا ایمان بیچ دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ صرف دولت کے چکر میں، درہم و دینار کے چکر میں۔ ہم اپنے ایمان کو اتنا قوی بنا لیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے آگے یہ درہم و دینار، چاہے دولت، چاہے ڈالر، چاہے جتنے ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو ٹھوکر مار دیں کہ یہ ساری کائنات ایک طرف ہے اور اہل بیت کی محبت ایک طرف ہماری رہے گی۔ ہم ایسا اپنا ایمان قوی کر لیں، ہم ایسا ایمان اپنا طاقتور بنا لیں اس کو کہ وہ کسی کے آگے جھکے نہ۔ یہی جناب مسلم بن عقیل نے یہی تو بتایا۔ جناب مسلم بن عقیل نے اسی وجہ سے تو شہادت کا جام پیا، لیکن جناب مسلم بن عقیل کا مرتبہ آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں۔ بس اب تمام مومنین جانتے ہیں کہ جناب مسلم بن عقیل کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، لیکن صرف اور صرف ایک مصائب کا جملہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ راستے میں تھا، تبھی کچھ لوگوں کو کوفے سے آتے ہوئے دیکھا، تبھی عباس کو حکم دیا، بھئی عباس ذرا ان سے پوچھو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھا، میں ذرا یہ تو بتاؤ کوفے کے حالات کیسے ہیں، میرا بھائی کیسا ہے جس کو ہم نے سفیر بنا کے بھیجا تھا؟ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا اور دارالامارات سے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا اور آپ کے بھائی کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا، ہاں عزادارو۔ تبھی معلوم ہے امام حسین علیہ السلام ان چھوٹے چھوٹے جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کے پاس آئے، آ کے سروں کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ یہ منظر جناب سکینہ دیکھ رہی تھیں۔ جناب سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے نا تو اس کے سر کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، لیکن ہائے رے سکینہ کی غربت، ذرا کوئی 10 محرم سن 61 ہجری کو آ کے کوئی دیکھے تو کس طریقے سے لوگ اپنی رحمت کر رہے ہیں، کس طریقے سے شفقت کر رہے ہیں کہ اگر سکینہ اپنے بابا کو رونا بھی چاہتی ہیں تو لوگ آ کے تماچے لگاتے ہیں، کوئی آ کے درے لگاتا ہے۔ تبھی سکینہ نے کہا، بابا آپ نے مسلم کے بچوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا، آج تیری غریب بیٹی اگر تمہارے اوپر رونا چاہتی ہے تو مجھے تماچے لگائے جاتے ہیں۔ شبیر کو بلانا الیہ راجعون۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت ائمہ علیہ السلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔